اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ تفسیر سورہ حجرات المبارکہ میں ہمارا درس اور گفتگو چل رہی تھی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر میں، جن آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر دو مومنوں کے درمیان آپس میں کسی بات پر کوئی تنازع ہو جائے، ناراضگی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے، تو مومنین کو چاہیے کہ وہ ان میں آپس میں بٹھلا کر صلح کرا دیں، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت کرے، ایک گروہ بغاوت کرے یا تجاوز کرے، دوسرے پر ظلم کرے اور اللہ کے امر کو نہ مانے، صلح کی بات پر آمادہ نہ ہو، تو چاہیے کہ ان سے جنگ کرے۔ جنگ کے بارے میں نے بخوب شرح کی تھی، بتایا تھا کہ جنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگ بمانے جنگ ہو، بلکہ جنگ اس لیے ہو تاکہ وہ کمزور پڑے اور اس کے بعد وہ اللہ کے امر کو قبول کر لے، یعنی صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے کے، بجائے اس کی مخالفت کرنے کے، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے اور آپ اس کی مدد کریں گے، تو پھر وہ کبھی بھی صلح پر آمادہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرا ساتھ دینے والے لوگ سماج میں، معاشرے میں بہت کم ہیں اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو پھر نتیجے میں وہ صلح پر مجبور ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو اسی مدد کرتے رہے، اس کی حمایت کرتے رہے ظالم کی، تو کبھی بھی صلح پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بھی اس کا یعنی علت بیان کی اسی آیت میں، تاکہ وہ اللہ کے امر کو قبول کر لے۔ تو اس طرح آپ مدد کریں کس کی؟ مظلوم کی، اور اس طریقے سے آپ مومنین کے درمیان صلح کی اور صفائی کرا کر ان کے درمیان امن و امان قائم کریں۔ یہ ایک مومن کا فریضہ ہے دوسرے مومنین کے بارے میں۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے، اور جو 10ویں آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی آخر میں یہ بیان ہوا تھا، اس کی بھی تفسیر تقریباً کافی بیان ہو چکی کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومنین کو بتایا ہے، اور مومنات اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور اب ان کو ایسے ہی زندگی گزارنی ہے کہ جیسے آپس میں بہن بھائی یا آپس میں بھائی بھائی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم تقریباً گزشتہ درس میں بیان کر چکے کہ انہیں کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کا، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج ہم اس کی دلیل میں کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ ہم نے بیان کیا۔ یہ آیت باقاعدہ قرآن کریم کی 10ویں آیت ہے، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی۔ اب اس کے ذیل میں ہم چند احادیث کو بیان کرتے ہیں جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرامین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کس طریقے سے مسلمانوں کی آپس میں اہمیت اور عظمت کو بیان کیا ہے، اور آپس میں مسلمانوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، مومنین کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، اور ان کی یعنی آپس میں کیا حق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ در حدیثیت پیغمبر گرامی اسلام آمده است، ایک
پہلی حدیث ہم شروع کر رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جو مسلمان آپس میں بھائی ہیں اس پر جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں یا آئی ہیں، صاحب کتاب آیت اللہ استاد ناصر حسین مکارم شیرازی نے جو بیان کی ہے اس کتاب میں، وہ یہ ہے کہ در حدیثیت پیغمبر گرامی اسلام آمد است، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا کس قدر خیال رکھتا ہے، کیسے اس سے محبت کرتا ہے، انسیت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم آپس میں تمام مسلمان یا پوری امت مسلمہ بھائی کے طریقے سے رہے تو کبھی بھی کوئی تنازع یا کوئی مشکل، جو بڑی مشکل ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، سگے بھائیوں میں بھی آپس میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہ جنگ اور قتال اور ایک دوسرے کو نقصانات پہنچانے میں یا ایک دوسرے کو مثلا کافر کہنے میں لگ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا اگر ہم ان حدیث پر اور قرآن پاک کے فرامین اور دستاتیر پر عمل کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے اور یہ ہے بھی، لیکن یہاں پر چونکہ مسلمان کی بات چل رہی ہے تو اس لیے حدیث محدود ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام ظلم کی اجازت کسی پر بھی نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو اسلام اس پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ بات یہاں مسلمانوں کی چل رہی ہے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو یہاں محدود کیا اور اس طرح وہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتی، وہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک مسلم دوسرے مسلم پہ ظلم نہیں کرے گا اور نہیں کرتا۔ ورنہ ظلم کا مسئلہ تو جہاں تک ہے وہ اسلام وہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، جانور پہ بھی ظلم کے قائل نہیں ہے اور جانور پہ بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے حقوق کے بارے میں کہتا اور بیان کرتا ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنا کم پانی ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکیں یا ایک جانور کو پلا سکیں، تو حکم شرعی کیا ہے کہ آپ جانور کو پانی پلا دیں، ایسا نہ ہو کہ پیاسا مر جائے اور آپ تیمم کر لیں۔ تو بہت سارے ایسے آپ دیکھیں تو اسلام کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا، نہ کسی انسان پر نہ کسی جانور پر۔ ولا یخذلہ، اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کبھی اس سے اپنی دوستی اور محبت کا ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھاتا۔ ولا یخذلہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی اسے رسوا نہیں کرتا، کبھی اس سے اپنی دوستی کا ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ ولا یسلمہ، یہ اس میں کیا دیا ہے، اور وہ اس کو کبھی بھی حوادث یسلمہ، اور ولا یسلمہ، اور نہ ہی وہ اس کو کبھی حوادث کے حوالے کرتا ہے، مصیبتوں میں اسے نہیں چھوڑتا، اس کے لیے مصیبتوں کو مہیا نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ فارسی میں کتاب میں دیا، مسلمان برادر مسلمان است، المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، ہرگز بہو ستم نمی کناد، وہ اس پر ہرگز ظلم ستم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، اور وہ کبھی بھی اس سے اپنی دوستی کے ہاتھ کو یا مدد کے ہاتھ کو نہیں کھینچتا، وہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔
ولا یسلمہ، اور وہ اورا در برابر حوادث تنہا نمی گزارد، اور وہ اس کو حوادث میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ مصیبتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کی نصرت انجام دیتا ہے، نصرت کرتا ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسری حدیث شریف میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، در حدیث دیگری از ہمون حضرت، یعنی دوسری حدیث بھی حضرت نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الاخوین مثل الیدین یغسل احداہما الآخر۔ مثل الاخوین یا مثل الاخوین، مثل الاخوین، دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھ جیسی ہے۔ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھ جیسی ہے۔ یغسل احداہما الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ یعنی دو بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دو ہاتھ، اگر ایک ہاتھ پر نجاست، گندگی، پلیدگی یا کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اسے اسی ہاتھ سے دھویا جاتا ہے یا دوسرے ہاتھ سے دھویا جاتا ہے؟ دوسرے ہاتھ سے دھویا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے ہتھیلی پر یہاں کوئی چیز لگ جائے تو آپ اسے اسی ہاتھ سے دھو لیں، بلکہ عام طور سے دوسرے ہاتھ سے دھویا جاتا ہے۔ یہ ہتھیلی دھل بھی جائے گی، جیسے آج نل کا ماحول ہے، مثلا ٹینک کے نیچے گئے، ٹونٹی کھولی، مثلا دھو لیا، لیکن اگر یہاں لگ جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کی ہمیں ضرورت یقیناً پڑے گی۔ حالانکہ اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں، بلکہ جو ہے وہ عام طور سے ہاتھ سے مثلا برتن میں پانی لے کر یا لوٹے میں پانی لے کر ہی دوسرے ہاتھ پر ڈالا جاتا تھا، اس سے یعنی ہاتھ دھلا جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مثل الاخوین مثل الیدین، دو ہاتھ یا دونوں ہاتھ، دو بھائی دونوں ہاتھوں کے طریقے سے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یغسل احداہما الآخر، وہ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ہاتھ پر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے تو دوسرا ہاتھ اس کو صاف کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جس ہاتھ پر لگی ہے اسی سے آپ اسے پاک کر لیں۔ دو برادر دینی ہمانند دو دستند، دو دینی برادر آپس میں دو ہاتھ کے طریقے سے ہیں۔ دو برادر دینی، دو مذہبی بھائی، دینی بھائی آپس میں دو ہاتھ کے طریقے سے ہیں کہ ہر قدام دیگری رامی شویاد، کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، دھوتا ہے۔ بیک دیگر کمال ہمکاری را دارند و عیوب ہم را پاک میں گناہ۔ یعنی یہاں مثال جو دی کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھ کے طریقے سے ہے، تو اس کا مطلب یعنی صرف ہاتھ ہی نہیں ہے، ایک مثال دی ہے، کیونکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، دھوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دو بھائی ایک دوسرے کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ وہ عیوب ہمراہ پاک میں گناہ، اور جو ایک دوسرے کی عیوب ہیں، نقائص ہیں، برائیاں ہیں، ان کو وہ پاک کرتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بھائی میں کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے، تو دوسرا بھائی کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس برائی کو ختم کی جائے۔ یعنی مومنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک بھائی میں کوئی نقص ہے، کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو دوسرا بھائی اسے زائل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اس عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے اس عیب کو چھپاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کے عیب کو لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرے گا،
ہاں جن کو نہیں پتہ ہے ان کو بھی بتائے گا کہ میرے بھائی کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، بلکہ وہ عیبوں کو پاک کرتا ہے، عیبوں کو صاف کرتا ہے بھائی کے، اور دوسروں سے چھپاتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، عیبوں کو ختم کرتا ہے، اس سے کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ عیب ختم ہو جائے، یہ نقص دور ہو جائے اور میرا بھائی اس عیب سے پاک ہو جائے، صحیح، اور دوسروں سے وہ اس کو چھپائے گا، یہ نہیں اس کی برسر میدان توہین کرے گا یا لوگوں میں بیٹھ کر اس کے عیبوں کو فاش کرے گا، صحیح، ایسا بہت سارا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، بجائے اس کے کہ اصلاح کریں، ان برائیوں کو ان کی ختم کریں، وہ اسے بٹھلا کر یا اس کے پاس بیٹھ کر ایک اچھے انداز میں، محبتانہ انداز میں اسے مثلا کوشش کریں کہ یہ عیب چھوڑ دے، یہ عیب اس سے دور ہو جائے اور یہ شخص اس عیب سے بچ جائے۔ اس کا برعکس کرتے ہیں کہ اس سے عیب تو نہیں چھڑائیں گے لیکن کیا کریں گے کہ دوسروں میں جا کے اس کے عیوب کو بیان کریں گے، جبکہ اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، اللہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، لہذا مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو یعنی ظاہر نہ کریں، ایک دوسرے کے عیبوں کو دوسروں کو جا کے بیان نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا کوئی نقص، کوئی کمی پتہ لگ گئی ہے، کوئی برائی کا علم ہو گیا کسی برائی کا، تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لوگوں میں جا کے بیان کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس برادر مومن کو اس عیب سے پاک کریں، اس نقص اور برائی سے پاک کریں اور اس چیز کو دور کریں۔ اور چاہیے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم تو ہم اس کے عیبوں کو بیان نہ کریں، لوگوں میں اس کو یعنی ذلیل و رسوا نہ کریں، بلکہ عیبوں کو اس کے چھپائیں۔ اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اگر وہ ہمارے عیوب بیان کرنے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا، صحیح؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں کو اچھالنے لگے اور ہمارے ہر نقص اور ہر برائی کو منظر عام پہ لانے لگے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ تو اللہ ستار العیوب ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے برادران ایمانی اور برادران اسلامی کے عیوب کو چھپائیں اور کوشش کریں کہ یہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، یہ اس کے عیوب دوسروں پر بیان نہ ہو، جبکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، اور کبھی کبھی تو ستم کی حد ہی ہو جاتی ہے ظلم کی کہ وہ عیب اس کے اندر پایا بھی نہیں جاتا، جب بھی ہم لوگوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اتہام ہوتا ہے، اتہام بھی ہوتا ہے اور غیبت بھی ہوتی ہے، اور اس کی سزا اسلام میں یعنی سخت ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کسی پر آپ اتہام لگائیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے وہ پھر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، صحیح؟ اگر پایا جاتا ہے اور بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر نہیں پایا جاتا پھر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت بھی ہے اور اتہام بھی ہے، تو دونوں کے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ سزا سخت ہے، اور دونوں کا گناہ جو ہے وہ بڑا گناہ، لہذا بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کریں یا ایک دوسروں کے نقائص کو بیان کریں، اچھالیں، انہیں منظر عام پر لائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پردہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے یہ عیب ختم ہو جائے اور اس سے دور ہو جائے، اور یہ اس عیب کو چھوڑ دے، نہ کہ ہم جو ہے ان عیوب کو اس کے لوگوں میں بیٹھ کر بیان کریں۔ ایک اچھے مومن اور حقیقی بھائی اور حقیقی برادر کی یہی ذمہ داری ہے۔ دیکھا آپ نے نبی پاک نے کیا مثال دی کہ دو مومن یعنی دو بھائی دو ہاتھوں کے طریقے سے ہیں، دو ہاتھ جیسے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پاک کرتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی گندگی اور پلیدگی کو صاف کرتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی برائی کو ختم کرتا ہے۔ تو مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے نقائص، ایک دوسرے کے عیوب، ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی خامیاں، ایک دوسرے کی کمیوں کو دور کریں، تاکہ وہ انسان اس برائی سے پاک ہو جائے اور سماج اور معاشرہ اور حالات اور دنیا ماحول ان برائیوں سے بچ جائے۔ لہٰذا عیبوں کا بیان کرنا دوسروں میں جا کر ٹھیک نہیں ہے،
بلکہ عیبوں کو چھپانا ایک اچھی چیز ہے، اسلام میں مطلوب ہے، اور اسلام نے اس کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور اللہ عز و جل خود ستار العیوب ہے، یعنی عیوب کا چھپانے والا ہے، لہذا وہ ہمیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے بندوں کے عیبوں کو بیان کریں، اس لیے کہ اللہ جب اپنے بندوں کے عیب چھپا رہا ہے تو ہمیں، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو عیب چھپانے کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، بڑی عظمت ہے ایسے انسان کی، اور بڑی اسلام نے قدر کی ہے اس انسان کی جو دوسروں کے عیوب کو اور ان کے رازوں کو، اسرار کو چھپاتے ہیں، حتیٰ عیبوں جو ان کے اندر نقائص ہیں ان کو چھپاتے ہیں، کیونکہ مقصود اصلاح کرنا ہے، اصلاح کیجیے آپ، اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو رسوا کریں، ذلیل کریں، لوگوں میں مل کے اس کی غیبت کریں۔ نکتفی اور هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدن سے جی، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔